السلام علیکم ڈیئر اسپیرنٹس. آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اینیمل کنگڈم سے متعلق ہے. آج ہم اینیمل کنگڈم کے بارے میں پڑھیں گے. ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں. چلتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی جانب. اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے. This kingdom consists of about 1.5 million species. کتنی اسپیشیز پہ مشتمل ہے جی؟ 1.5 یعنی 1.5 ملین. ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ جو اسپیشیز ہیں اس پہ یہ جو اینیمل کنگڈم ہے یہ مشتمل ہے. Animals can be divided simply into two large groups on the basis of external resemblances. کس کی بنیاد پہ؟ پہلی بات ہے ایکسٹرنل ریزمبلنس، دوسری جو ہے ہومولوگس فیچرز اینڈ سملیرٹیز بٹوین دیم اینڈ دیئر ڈیولپمنٹ. تین چیزیں. لہٰذا اینیمل جو ہیں ان کو ہم دو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کس کی بنیاد پہ؟ پہلی چیز ہے ایکسٹرنل ریزمبلنس جو بیرونی مشابہت ہے. دوسری جو ہے دیٹ از ہومولوگس فیچرز، یعنی ان کے جو کامن فیچر ہیں، مماثلت والے فیچرز ہیں، ایک جیسے جو فیچرز ہیں. اور تیسری جو ہے اینڈ سملیرٹیز بٹوین دیم اینڈ دیئر ڈیولپمنٹ. اور تیسری جو بنیاد ہے جس پہ ہم اس گروپ کو تقسیم کرتے ہیں یا یہ ڈویژن کرتے ہیں اینیمل کنگڈم کی، وہ کیا ہے کہ ان کے درمیان سملیرٹیز کیا ہیں، ایک جیسی چیزیں کیا ہیں، اور ان کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کیسے ایک جیسی ڈیولپمنٹ ان کی ہوئی ہے. اب دیز گروپس آر انورٹیبریٹس، یعنی ایک گروپ کا نام انورٹیبریٹس ہو گیا اینڈ ورٹیبریٹس، اور دوسرے گروپ کا نام کیا ہو گیا جی؟ ورٹیبریٹس. لہٰذا یہ جو گروپس ہیں کون کون سے ہیں جی؟ ایک ہے آپ کا انورٹیبریٹس اور دوسرا ہے ورٹیبریٹس. تو آپ اگر اس کو سمرائز کریں تو اینیمل کنگڈم جو ہے تقریباً 1.5 ملین اسپیشیز پہ مشتمل ہے. دو گروپس ہیں میں اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. کس کی بنیاد پہ؟ تین چیزوں کی بنیاد پہ. ایک ہے ایکسٹرنل ریزمبلنس کی بنیاد پہ، دوسرا ہے ہومولوگس فیچرز کی بنیاد پہ، اور تیسرا جو ہے سملیرٹیز بٹوین دیم اینڈ دیئر ڈیولپمنٹ. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جی یہ جو گروپس ہیں یعنی جو اینیمل کنگڈم کے گروپس ہیں اس کو دو گروپوں میں، دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں انورٹیبریٹس اور دوسرے کو ورٹیبریٹس. اردو میں تو یہ لفظ بڑا مشکل ہے، ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو تو یہ لفظ پتہ بھی نہ ہو یا پہلی دفعہ سن رہے ہو. اردو میں ان کو فقاریہ اور غیر فقاریہ کہتے ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ پیپر بھی انگلش میں دینا ہوتا ہے تو یاد بھی آپ نے انگلش میں کرنا ہے، انورٹیبریٹس اور ورٹیبریٹس. اب فردر ہم پڑھتے ہیں انورٹیبریٹس اور ورٹیبریٹس کو. پہلی چیز کیا ہے جی؟ انورٹیبریٹ. یعنی انورٹیبریٹ کون سے ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اور اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. دا اینیملز وچ ڈو ناٹ ہیو بیک بونز. کیا نہیں ہوگی جی؟ بیک بون نہیں ہوگی، جسے آپ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، وہ ان میں نہیں ہوگی. آر کالڈ انورٹیبریٹ اینیملز. یعنی ایسے جانور جن کے اندر بیک بون یا اس کو آپ ورٹیبرل کالم بھی کہتے ہیں وہ موجود نہ ہو، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ انورٹیبریٹس. اب دیز آر ویری اسمالر ان سائز. اب ان کا جو سائز ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ چھوٹا سائز ہوتا ہے، سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا، بٹ لارجر ان نمبر. یعنی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، سائز چھوٹا لیکن تعداد ان کی بہت زیادہ ہے. About 95% of whole animal kingdom is composed of invertebrate animals. یعنی ایک اندازے کے مطابق انورٹیبریٹس کی جو اینیملز کی قسم ہے وہ جو ہے آپ کی کتنے پرسنٹ ہیں؟ تقریباً 95%. 95% جو ہیں وہ کیا ہیں جی؟ آپ کے انورٹیبریٹس پائے جاتے ہیں.
اب ان کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں کون کون سے ان کی ایگزامپلز میں آتے ہیں. 2-4 ایگزامپل یاد کر لیا کریں. اس میں کیا آ گیا جی؟ انسیکٹس ہو گئے، کریبز ہو گئے، وارمز ہو گئے، اسپائڈرز ہو گئے یعنی حشرات، کیڑے مکوڑے. تو یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو انسیکٹس، کریبس، وارمز اور اسپائڈرز وغیرہ وہ کیا انورٹیبریٹ میں آتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جی ورٹیبریٹس کہ ورٹیبریٹس کیا ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ اس کے الٹ ہوگا جو ہم نے پہلے انورٹیبریٹ پڑھا ہے. پھر بھی اس کو دیکھتے ہیں. دا اینیملز وچ پوزیس سیگمنٹل بیک بون اور ورٹیبرل کالم. تو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ ایسے جانور جن میں کیا ہو جی ریڑھ کی ہڈی ہو یا ورٹیبرل کالم بھی ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آر کالڈ ورٹیبرل اینیملز. اب ورٹیبریٹ اینیملز آر جنرلی مچ بگر ان سائز. ان کا سائز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انورٹیبریٹ اینیملز. انورٹیبریٹ اینیملز کی نسبت ان کا سائز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ بگر ہوتا ہے. ان کا سائز سمال تھا، تعداد زیادہ تھی، یعنی 95% انورٹیبریٹ ہیں. اور ان کا سائز کیا ہوتا ہے جی؟ بڑا ہوتا ہے. کن کی نسبت؟ ایز کمپیئر ٹو انورٹیبریٹ اینیملز. تو اس کی جو ایگزامپلس ہیں اس میں کیا آ گئے جی؟ ایمفیبینز آ گئے، ریپٹائلز آ گئے، فراگز آ گئے، برڈز، فش، میملز. یہ ہیں جی. کیا ہو گئے جی؟ ایمفیبینز، ریپٹائلز، فراگز، برڈز، فش اور میملز. یہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ ورٹیبریٹس کہلاتے ہیں. فردر ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. فش کے بارے میں، فشز آر کولڈ بلڈڈ ورٹیبریٹ اینیملز. یہ کون سے ہیں جی؟ کولڈ بلڈڈ اینیملز ہیں. ہوز باڈیز آر کورڈ جنرلی. باڈی جو ہے ان کی کیا ہوتی ہے جی؟ کور ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ ود اسکیلز. اسکیلز کہتے ہیں چانے کو، اردو میں لفظ اس کے لیے چانا استعمال ہوتا ہے. یہ چھلکا جو ہے نا، یہ لفظ اس کے لیے، یہ جیسے یہ ہے نا، یہ اسکیلز ہیں، یہ اس کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں نا جی، یہ جو اسکیلز ہیں. تو جی فشز کے بارے میں کیا ہے جی؟ کولڈ بلڈڈ ورٹیبریٹ اینیملز ہیں اور جنرلی ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اسکیلز ہوتے ہیں، چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں. اب یہ ہیں جی ریپٹائلز. ریپٹائلز آر اسکیلی کولڈ بلڈڈ ورٹیبریٹ اینیملز وچ لے ایگز. یہ کیا دیتی ہیں جی؟ انڈے دیتے ہیں. ود ہارڈ، لیکن ان کے انڈے جو ہیں کیا ہوتے ہیں جی؟ سخت ہوتے ہیں. اور پروٹیکٹیو شیلز، وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ پروٹیکٹیو شیلز میں بند ہوتے ہیں. اب سنیکس، کروکوڈائلز، ٹارٹائز، لیزرڈز اینڈ ایلیگیٹرز آر فیملیئر ایگزامپلز آف ریپٹائلز. جیسے یہ آپ کا ہو گیا جی ٹارٹائز ہو گیا، یا ٹرٹل بھی اسے کہتے ہیں. یہ آپ کا ایلیگیٹر ہو گیا. یہ آپ کا کیا ہو گیا جی؟ سنیک ہو گیا. اسی طرح لیزرڈ، چھپکلی کو کہتے ہیں. تو ریپٹائلز کیا ہوتے ہیں جی؟ کولڈ بلڈڈ ہیں، اسکیلی بھی، یہ بھی اسکیلی ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا دیتے ہیں جی؟ انڈے دیتے ہیں. اور وہ انڈے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہارڈ ہوتے ہیں اور پروٹیکٹیو شیلز میں ہوتے ہیں. تو ایگزامپل میں سنیکس، کروکوڈائلز، ٹارٹائز، لیزرڈز، ایلیگیٹرز، یہ اس کی کیا ہے جی؟ ایگزامپلز ہیں. اب ایمفیبینز جی، کولڈ بلڈڈ، یہ بھی کولڈ بلڈڈ ہیں جی. یہ آبجیکٹو میں چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. A cold blooded vertebrate that spends some time on land. کچھ وقت جو ہے یہ کہاں پہ گزارتے ہیں جی؟ زمین پہ. But must breed and develop into an adult in water. تو ان کی جو بریڈ ہے، جو پرورش ہوتی ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ کس میں ہوتی ہے؟ پانی میں ہوتی ہے. یعنی ایمفیبین دوسرے لفظوں میں یا عام لفظوں میں اگر دیکھیں تو کیسے جانوروں کو کہتے ہیں جو پانی اور خشکی دونوں جگہوں پہ رہ سکتے ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمفیبینز کہتے ہیں. اب اس میں آ گیا جی فراگز ہو گئے، سیلیمینڈرز ہو گئے، ٹوڈز ہو گئے. تو یہ جیسے یہ آپ کا فراگ ہے، یہ ٹوڈ کی تصویر ہے. تو اسی طرح سیلیمینڈر بھی
بڑی چھپکلی کی طرح ہوتا ہے. تو ایمفیبین کیا ہے جی؟ جو دونوں جگہوں پہ پانی میں بھی رہ سکے اور خشکی پہ بھی رہ سکیں. اور ایگزامپل میں ان کی کیا آگے مینڈک ہو گیا، ٹورز ہو گیا، سیلیمنڈرز ہو گئے. اس کے بعد ہے جی برڈس، جن کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ پرندے کہتے ہیں. برڈس آر وارم بلڈیڈ. یہ کیا ہے جی؟ وارم بلڈیڈ ورٹیبریٹ ہیں، vertebrate animals whose body is covered with feathers. اب ان کی جو باڈی ہے اس کو کس سے کور کیا ہوا ہے جی؟ پروں کے ذریعے. all birds have wings. تمام جو پرندے ہوتے ہیں ان کے ونگز تو ہوتے ہیں، بٹ all birds do not fly. لیکن تمام پرندے جو ہیں وہ اڑ نہیں سکتے. جیسے آسٹریچ ہے جسے آپ شتر مرغ کہتے ہیں، وہ اڑ نہیں سکتا. آگے چلتے ہیں جی میملز. اب ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جی؟ میملز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. میملز آر وارم بلڈیڈ. یہ کون سے ہوتے ہیں جی؟ یہ وارم بلڈیڈ ہوتے ہیں. ایئر بریدنگ ورٹیبریٹ، جو سانس لینے والے جانور ہیں. وچ سکل دیئر ینگ ونس، جو کیا کراتے ہیں جی؟ اپنے جو شیرخوار ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں جی؟ سکل کرتے ہیں، یعنی دودھ پلاتے ہیں. ینگ میملز آر نورشڈ آن ملک سیکریٹڈ بائی دیئر مدرز میمری گلینڈس. تو یہ ماں جو ہے ان بچوں کو، یعنی یہ جو میملز ہیں ان کو کیا پلاتی ہے جی؟ دودھ پلاتی ہے. اس کے ذریعے ان کی کیا ہوتی ہے؟ نرشمنٹ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے. موسٹ میملز بیئر لیو ینگ بٹ سم لے ایگز. کچھ میملز جو ہیں وہ بچوں کو جنم دیتے ہیں اور کچھ انڈے بھی دیتے ہیں. کامن میملز جو عام مثالیں ہیں جی ان میں، وہ کیا ہے جی؟ ایلیفینٹس ہو گئے، ڈاگز ہو گئے، کیٹس ہو گئیں، منکیز اور ٹائیگرز. یہ کیا ہے جی؟ میملز کی عام جو مشہور مثالیں ہیں. تو یہ کیا ہے جی؟ میملز کون سے ہیں جی؟ یہ وارم بلڈڈ ہوتے ہیں، جو ایئر بریدنگ کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں ان کی مائیں ان کو دودھ پلاتی ہیں، اس کے ذریعے ہی یہ پروان چڑھتے ہیں یا نشو و نما ان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بچوں کو جنم دیتے ہیں، کچھ انڈے بھی دیتے ہیں. اور ان کی جو کامن ایگزامپلز ہیں وہ کیا ہیں جی؟ ایلیفینٹس ہو گئے، ڈاگز ہو گئے، منکیز ہو گئیں، کیٹس ہو گئی، یا ٹائیگرز وغیرہ. یہ کیا ہے جی؟ ان کی عام ایگزامپلز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.